بنیاد پر، زندگی اور موت کی بنیاد پر اچھا عمل کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ یہ دنیا مکمل طور سے امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو قانون بنائے ہیں، جس کو مکافات کا قانون کہا جاتا ہے۔ ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتا ہے، مثلا سورج کا نکلنا یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن سورج کی گرمی سے بچنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے چھت بنانا، اس کے لیے چھتری بنانا، سائے کا انتظام کرنا، درخت لگانا، یہ آپ کا کام ہے۔ طوفان بھیجنا اللہ کا کام ہے، لیکن اس طوفان سے اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے نالے کو صاف رکھنا، نالیاں صحیح رکھنا، نہر کا انتظام رکھنا، یہ آپ کا کام ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہاں بغیر شرط کے ہو جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کرتے سب کچھ الٹا ہے۔ زندگی جن اصولوں پر چلتی ہے اس کی مخالفت کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، یا یہ امریکہ کی سازش ہے، یا یہ فلاں کی سازش ہے۔ آپ کو میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں بنی اسرائیل واحد اکیلی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت قوم کے، پوری قوم کے اپنے کام کے لیے منتخب کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صرف انبیاء کو بھیجا ہے، فرد کو بھیجا ہے۔ کبھی حضرت آدم کو بھیجا، کبھی حضرت نوح کو بھیجا، کبھی حضرت ابراہیم کو بھیجا، لیکن بنی اسرائیل جو واحد قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بحیثیت مجموعی منتخب کر لیا، ان کو مصر سے نکالا اور کہا کہ فلسطین میں جاؤ بسو۔ فلسطین کو خالی کروایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو وہاں بسوایا، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام خود اللہ نے کیا۔ یعنی ہم کو ہمارا انتظام بھی اللہ کرتے ہیں، لیکن ہم سبب بنتے ہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھ کر کے نہیں، اس کے لیے ہم دکان کھولتے ہیں، اس کے لیے ہم کھیتی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ لیکن بڑی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا اتارا، من و سلوہ اتارا، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، اس طرح سے ان کو کیا۔ یہ فلسطین میں گئے، بسے، اللہ نے کہا کہ اس کو توحید کا مرکز بناؤ اور میرا پیغام عام کرو۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے بحیثیت مجموعی اس کی خلاف ورزی شروع کر دی، اللہ کے احکام کو توڑنا شروع کیا، نہ جانے کون کون سے قانون توڑے۔ اللہ نے بار بار تنبیہ کی، سزائیں بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن یہ سدھرے نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ قرآن مجید یہ نہیں، رومیوں نے اور بابل کے حکمرانوں نے اتنی بری طرح سے ان کو مارا ہے، فلسطین میں اتنی بری طرح سے مارا ہے کہ ان کو فلسطین سے باہر کیا، ان کا تابوت سکینہ اٹھا لے گئے، ان کا توریت پھاڑ کے پھینک دیا، ان کے ساتھ سب کچھ کیا۔ اور قرآن مجید جب اس پہ تبصرہ کرتا ہے مختلف جگہوں پر تو یہ نہیں کہتا ہے کہ رومیوں بھاگو یہاں سے، یا بابلوں والے تم لوگوں نے کیا کر دیا۔ اللہ نے یہ کہا جب ان لوگوں نے ہمارے احکام کی نافرمانی کی تو ہم نے اپنے ایسے بندے اس پر مسلط کر دیے جو نہایت سخت گیر تھے، وَأُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جو نہایت سخت تھے، مارنے میں، پیٹنے میں، دوڑانے میں، طاقت میں، ہر لحاظ سے اتنے سخت تھے کہ ان کو ان پر مسلط کر دیا، پیٹ پیٹ کے ان کا ٹیومر نکال دیا۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میرے چاہتے تھے، تم لوگ میرے یہ تھے، میرے فلاں تھے، کیوں ان لوگوں نے ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی صورتحال بالکل بالکل یہی ہے۔ دنیا جس اصول پر چلتی ہے ان اصول کی پوری خلاف ورزی ہے۔ اس کے یہاں نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ سنجیدگی ہے، ہر وقت طیش میں ہے، ہر وقت جذبات میں ہے، ہر وقت لڑنے کی فکر میں ہے، مرنے مارنے کی فکر میں ہے، اور اس کے بعد یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی دے۔ ایسا ناممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم علم میں روزانہ نت نئے نئے تجربے کرے، آپ کے لیے روز دوائیں بنائے، آپ کے لیے روز ٹیکنالوجی بنائے، آپ کی سواری کے لیے روزانہ نئی نئی گاڑیاں بنائے، وہ قوم پیچھے چلی جائے اور آپ جو ہے خواہ مخواہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں،
جو صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے ان صلاحیت والوں میں آپ مشورے دینے کی فکر رکھیں، آپ توہمات پہ پڑے رہیں، مسلکی جھگڑے میں پڑے رہیں اور آپ ترقی پا جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ آپ تیرنا نہ جانتے ہوں لیکن ایمان کی بنیاد پہ آپ کو ندی پار کرا دے اور کافر کو اس لیے غرق کر دے کہ وہ کافر ہے حالانکہ وہ تیرنا جانتا تھا۔ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، اس دنیا میں مکافات کا قانون چلتا ہے۔ آپ اپنے ذمہ داری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ انبیاء کرام اس لیے کبھی نہیں گھر بیٹھے رہ گئے کہ وہ تو نبی ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ جنگ جیتنے کے لیے میدان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایسی دعا کریں گے میدان جیت لیں گے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام کو میدان میں نکلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داش شہید ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ تب مدد دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں بہت سے ممالک ہیں، عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، کہیں آپ نے سنا ہے کہ آپس میں خلفشار ہوا ہے؟ یہ مسلمان ممالک ہی کیوں ہے؟ کیوں عراق میں ہو رہا ہے، کیوں مصر میں ہو رہا ہے، کیوں ترکی میں ہو رہا ہے، کیوں شام میں ہو رہا ہے، کیوں لیبیا میں ہو رہا ہے، کیوں افغانستان میں، کیوں پاکستان؟ سارے مسلم ممالک انہی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، دماغ جو اللہ نے دیا اس کا استعمال نہیں کرتے، یہ بس گھر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے، ایک دوسرے کے مسلک پر تنقید کرنے، ایک دوسرے کی جماعت میں کیڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کا جو نتیجہ ہونا ہے وہ ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، شروع میں جو وقت زیادہ ہوتا ہے میں آخر میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، اپنا خطبہ مختصر کر دیتا ہوں، اتنی بات کہہ کر کے کہ آپ اپنی حیثیت کو سمجھیے، آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سربلندی نہ دے تو اس کے بعد آپ کی شکایت وجہ ہے۔ آپ اتحاد قائم کیجیے، اتفاق قائم کیجیے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ پریکٹیکل کرواتے ہیں نماز میں کہ بھائی تم لوگ ایک ہو۔ اتنا بڑا اجتماع اللہ تعالیٰ عید کی شکل میں کرواتے ہیں، گاؤں سے باہر نکلواتے ہیں اللہ کے رسول کہ دنیا دیکھے کہ یہ دیکھو اجتماعیت رکھنے والی قوم ہے۔ اللہ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا دیکھے، ہم خود دیکھنے لائق نہیں ہے کہ ہماری اجتماعیت ہے یا آپس میں جھگڑے کرنے والوں بھیڑ ہے۔ تو آپ ذمہ داری ادا کیجیے، تعلیم پر زیادہ توجہ دیجیے۔ تعلیم بہت مشکل کام ہے، بہت ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے آپ کہیں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ واحد اکیلی کنجی ہے جو آپ کے دماغ کو صحیح کرے گی، آپ کی تجارت کو صحیح کرے گی، آپ کی صحت کو صحیح کرے گی، آپ کے ملک گاؤں سب کو صحیح کرے گی۔ صرف تعلیم تعلیم تعلیم۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو کتنی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، کتنے کچھ جھیلنے پڑتے ہیں۔ بہرحال آخر میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جاپان، چائنا، یہ سب وہ ممالک ہیں جو اس وقت دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ لوگ اگر ٹوٹ جائے نا تو آپ کے ہاتھ سے موبائل نکل جائے، آپ کے گھر سے کمپیوٹر ختم ہو جائے، یہ سب اس وقت دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی میں۔ جانتے ہیں پرائمری کی تعلیم دینے کے لیے یہ اپنے ٹیچروں کو پروفیسر، ڈگری کالج کے ٹیچروں سے زیادہ تنخواہیں دیتے ہیں۔ اب کہاں ہیں ہم؟ تو بھائی 3000 4000 سے زیادہ نہیں دے پاتے، کتنی اچھی تعلیم دے پائیں گے؟ بھائی ہمارے پاس جتنا بجٹ ہے اس سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ جاپان میں، چائنا میں پرائمری کے ٹیچر کو ڈگری کالج کے ٹیچر سے زیادہ تنخواہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ یہی بنیاد ہے۔ اور ہمارے رگ میں داخل ہے تو مکتب ہے، ان کو کیوں پیسہ دے رہے ہو؟ بڑے بڑے مدارس والے یہی کہتے ہیں مکتب ہے، چھوڑو اس کو۔ ارے یہی مکتب سے ہی تو جائیں گے آپ کے ہاں۔ یہ کمزور رہیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ مضبوط رہیں گے تو آپ کے ادارے سے اور بڑے ہو کر کے نکلیں گے۔ یہ سب چیزیں سنجیدگی آپ کا اللہ نے دماغ دیا، دوسروں کا دماغ کم استعمال کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سامنے والے نے مشورہ دے دیا فلاں برا ہے تو ہم مان